فوجی ڈکٹیٹرز اور جنرل کی طرح آئین کی پامالی میں سیاستدان شریک جرم تو کم ہی رہے، بلکہ زیادہ تر ان کو سبق سکھانے کے لیے ہی کسی ٹارزر نے آئین کو روندا، جبکہ یہ عدلیہ ہی تھی جس نے نظریہ ضرورت کے تحت فوجی اور سیاسی ڈکٹیٹرز کے غیر آئینی اقدامات کو بار بار تحفظ دیا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار عادل شاہ زیب نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ عادل شاہ زیب کا مزید کہنا ہے کہ پارلیمان میں آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی، لیکن اس پر کسی نے بات نہیں کی کہ جب سے یہ آئین پیدا ہوا، نہ صرف فوجی آمر نما ججوں بلکہ کئی سیاستدانوں نے اسے روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بار بار یہ ثابت کیا گیا کہ ذاتی اور سیاسی مفادات کے مقابلے میں آئین پاکستان کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جنرل ضیاء سے جنرل مشرف تک نے یہ تو ثابت کیا کہ آئین کاغذ کا وہ ٹکڑا ہے جسے نہ صرف بار بار بوٹوں تلے بڑی آسانی سے روندا جا سکتا ہے، بلکہ اپنے غیر آئینی اقدامات سے بھی واضح کیا کہ عدلیہ کو بھی اس عمل میں شرمناک حد تک شریک جرم بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عادل شاہ زیب کے بقول یہ عدلیہ ہی تھی جس نے نظریہ ضرورت کے تحت فوجی اور سیاسی ڈکٹیٹرز کے غیر آئینی اقدامات کو بار بار تحفظ دیا۔ عدلیہ آئین کی پاسدار ہے، لیکن جب عدلیہ فنڈز اکٹھے کرنے میں مصروف ہو تو پھر آئین میں نقب لگا کر غیر جمہوری طریقے سے اختیار کر کے کسی کو چور دروازے سے اقتدار میں لانے کا پورا عمل صرف نظر ہی ہوگا۔ فوجی ڈکٹیٹرز اور ججز کی طرح آئین کی پامالی میں سیاستدان شریک جرم تو کم ہی رہے، بلکہ زیادہ تر ان کو سبق سکھانے کے لیے ہی کسی ٹارزن نے آئین کو روندا، لیکن کچھ پامالیاں ایسی ہیں جن کا تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ سینئر صحافی عادل شاہ زیب کا مزید کہنا ہے کہ ماضی قریب میں عمران خان وہ سیاستدان بنے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے آئین کو بالائے طاق رکھا، اور اب موجودہ حکومت آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات سے کترا رہی ہے۔ عادل کے بقول اگر آئین پاکستان کوئی انسان ہوتا تو شاید آج پارلیمان میں اپنی سالگرہ کی تقریب کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیتا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستدان میثاق تحفظ آئین کے تحت یہ عہد کریں کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میرے وجود پر اب کوئی کاری ضرب نہیں لگائی جائے گی، تبھی میں اپنی 50ویں سالگرہ مناؤں گا، ورنہ تو جب سے میں بنا اور جو میرے ساتھ سلوک ہوا، مجھے تو آج 50ویں بار اپنی پامالی کا سوگ منانا چاہیے تھا۔ آج عمران خان کی حکومت رخصت ہوئے اور پی ڈی ایم کو اقتدار میں آئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور آج کی ایک سیاستدان کی طرف سے آئین کی خلاف ورزی کا بھی 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی حالات اور خدشات ایسے ہیں کہ بہتری کا رستہ شاید آئین کی ایک اور پامالی میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ عادل شاہ زیب کا مزید کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا گزشتہ ہفتے یہ بیان کہ اگر سپریم کورٹ نے فل کورٹ دے کر پنجاب اور پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ نہ کیا تو ملک میں مارشل لا لگنے کے خدشات ہیں۔ وزیر خارجہ کا یہ بیان حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ حالات واقعی خراب ہیں، لیکن اس وقت ہمارا نظام کسی بھی غیر آئینی حل کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں، نہ کہ کوئی ایسا اقدام کے ماورائے آئین ہو۔ عادل شاہ زیب کا مزید کہنا ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں آئین کی خلاف ورزیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ پروجیکٹ عمران خان جیسے شروع کیا گیا وہ اب ایک کھلا راز ہے۔ 2018 میں RTS بٹھا کر جس غیر آئینی طریقے سے تحریک انصاف کو اقتدار میں لایا گیا، اور پھر جس طرح PTI کی حکومت کو غیر آئینی طور پر سپورٹ کیا گیا، ارکان اسمبلی کو باتھ روموں میں بند رکھ کر ایک جماعت کی سپورٹ پر مجبور کیا جاتا رہا، اگر آئین کی یہ پامالی نہ ہوتی تو شاید آج ملک یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ سینئر صحافی کا مزید کہنا ہے کہ آج جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے لے کر جنرل باجوہ تک اپنی غلطیوں پر نادم ہیں، لیکن ان غلطیوں نے ملک کو جس دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اس کی تلافی کون کرے گا؟ آج اگر جسٹس قاضی فائز ہاتھ میں آئین کی کتاب اٹھا کر اسے مقدس اور مقدم قرار دیتے ہیں تو یہ اس عدلیہ کی جانب سے ایک اچھا آغاز ہے، جس کے ہاتھ پر ایک منتخب وزیر اعظم کی عدالت کے قتل سے لے کر آئین پر شب خون مارنے والوں کو آئینی چھت فراہم کرنے کے سنگین جرائم ہیں۔
عادل شاہ صاحب کا مزید کہنا ہے کہ اس پر دو رائے ضرور موجود ہیں کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئین کی گولڈن جوبلی پر تقریر کرنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی تقریر سن کر کم از کم سہمے ہوئے آئین پاکستان نے سکھ کا سانس ضرور لیا، جسے کچھ لوگ ایک دفعہ پھر پامال ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی قومی اسمبلی میں شرکت پر تنقید اس لیے بھی جائز نہیں کہ جہاں ایک چیف جسٹس ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ تقاریب منعقد کر کے چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہاں ایک جج کا آئین کی سربلندی اور تقدس کا پیغام دینے کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شامل ہونے میں کوئی قباحت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ عادل شاہ صاحب کے بقول اس وقت آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ حکومت دل بڑا کر کے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے تاکہ انتخابات کی تاریخ پر معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اس کے بعد سیاستدان، عدلیہ اور فوج مل کر میثاق پاکستان کے تحت میثاق معیشت، میثاق انسداد دہشت گردی اور میثاق تحفظ آئین پر متفق ہو کر آگے بڑھیں اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں، ورنہ عمران خان ہوں یا حکومت میں شامل جماعتیں، کسی کے ہاتھ میں سیاست کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔